مخلوق خدا کو اسی انداز میں فیض پہنچاتے رہے۔ اور بات یہ دوستو، ایک اور بہت توجہ طلب بات حضرت مولانا کی مثنوی شریف سے دوں گا کہ گر بصورت آدمی انسان بدے، گر بصورت آدمی انسان بدے، احمد و ابو جہل ہم یکساں شدے، کہ اگر شکل سے آدمی انسان ہوتا تو محمد عربی السلام اور تکبر کا مارا ہوا ابو جہل ایک ہی ہو جاتے۔ شکل سے آدمی انسان نہیں ہے، عمل سے آدمی انسان ہے۔ پہلے مٹی جیسا وجود ہے، مگر یہی وجود ترقی کرتے کرتے اعلیٰ ترین منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اس مٹی میں اللہ نے وہ وصف رکھا ہے کہ جہاں جبرائیل امین کے پر جلتے ہیں وہاں سے محمد عربی کا سفر شروع ہوتا ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم آپ کی امت میں ہیں۔ یہ لطافتیں ہمارے حصے میں من جانب اللہ موجود ہیں، اس کو نکھارنے اور سنوارنے کے لیے، اور بے شمار فریم آف ریفرنس بھی تو ہیں کہ ہر دور میں اللہ کے دوستوں نے یہ فریضہ انجام ان کے ہاتھوں سے ہوا اور کر کے دکھایا گیا۔ ہر وقت بابا صاحب کا دروازہ کھلا رہتا تھا سائل آنے والے سائلوں کے لیے، سوالیوں کے لیے۔ کیا بات ہے کہ اپنے آپ کو تشک کیا۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے شیڈول سے ہٹنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں، ہمارے لگے بندے معاملات ہیں اور اسی کو انجام دینے میں ہم تھکے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے دروازے ہر وقت سائلوں کے لیے کھلے، نہ ان کو کھانے کا ہوش ہے، نہ ان کو پینے کا ہوش ہے۔ اس وقت جب مجمع سا لگا رہتا تھا، اور حضرت سلطان مشایخ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ نے خواجہ بدر الدین اسحاق کے حوالے سے یہ واقعہ حشر میں رقم کیا ہے۔ وہ یہ کہ بابا صاحب کی مجلس میں ایک مولوی صاحب ظاہری جو علوم کے ماہر ہوتے ہیں، جہاں سے ظاہر کی انتہا ہے وہاں سے عرفان کی ابتدا ہے، جہاں تمام انسانوں کی انتہا ہے وہاں سے اہل اللہ کی ابتدا ہے، اور جہاں تمام اہل اللہ اولیاء اللہ کی انتہا ہے وہاں سے نبیوں کی ابتدا ہے، اور جہاں تمام نبیوں کی انتہا ہے وہاں سے محمد عربی السلام کا سفر شروع ہوتا ہے۔ باعث تخلیق کائنات ہیں۔ تو ظاہری علوم کی جو بات ہوتی ہے، علم ظاہر کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر اللہ کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی پہچان علم معرفت کے ذریعے ہوتی ہے، اور جو ظاہر کی وجہ سے لوگ بحث مباحثہ کرتے ہیں، ایسے ایک عالم جو ہے حضرت بابا صاحب کی محفل میں آ کر بیٹھے اور اپنے تذکرے کرنے میں ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا، سب کی باتیں کرنے لگے۔ بابا صاحب نے سوال کیا کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ تو 5 ارکان، نماز، روزہ، حج، 5 ارکان ہیں اسلام کے۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ اسلام کے 6 رکن ہیں۔ کیسی بات ہے؟ یہ تو مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ یہ خانقاہ والے لوگ طرح طرح کی نئی نئی باتیں نکالتے ہیں، نہ فقہ میں نہ شریعت میں کہیں یہ بات لکھی بھی نہیں دیکھی ہے میں نے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے 6 رکن ہیں۔ ہم نے تو سنا ہے، لوگوں سے بزرگوں سنا ہے، تو انہوں نے لا حول ولا قوت کہتے ہوئے قرآن کی آیت میں پڑھی کہ جب حق کو بتا دیا جائے اور پھر سننے والے نہ سنے تو وہاں نہ بیٹھو، اس طرح کا ان کے ساتھ بیٹھنا ظلم کے مترادف ہے۔ یہ کہتے ہوئے مولوی صاحب اٹھ کر بابا صاحب کے دربار سے چلے گئے۔ بابا صاحب نے بہت کوشش کی ان کو سمجھایا جائے محبت سے، پیار سے، نرمی سے، مگر وہ نہیں مانے۔ اپنی علم کے غرے کی وجہ سے وہ اس محفل سے اٹھ کر چلے گئے۔ بابا صاحب نے کوشش تو بہت کی مگر نہیں اٹھ سکے۔ وہ یہ کہ کچھ دنوں کے بعد ان کے حج پہ جانے کا سلسلہ ان کے ساتھ ہوا، ان عالم کے ساتھ حج پہ چلے گئے، وہاں گئے، 7 سال وہاں رہے، عمرے کیے، 7 حج کیے، مسجد نبوی کی زیارت کی، مکہ مکرمہ میں رہے۔ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ جاتے تھے تو کئی سال کے بعد واپس آتے تھے، سفر بہت مشکل تھا۔ واپسی کے سفر میں ایسا ہوا، ان مولوی صاحب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ وہ جہاز میں آ رہے تھے، طوفان کی وجہ سے جہاز جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ ایک لکڑی کے تختے پر وہ مولوی صاحب بیٹھ کر کسی طرح سے بڑی مشکل سے ساحل پہ پہنچے۔ وہاں جنگل بیابان، کوئی دور دور کی آدم نہ آدمزاد، وہاں رہنے لگے۔ پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، 3 دن فاقے سے گزر گئے۔ بڑے پریشان ہوئے، صاحب کیا ہوگا؟ جہاں جا کے دیکھتے وہ نظر ہی نہیں آتا۔ اچانک چوتھے دن ہوا کہ صاحب خان سر پر رکھے، روٹی لے لو روٹی لے لو کی آواز لگاتے جائے۔ انہوں نے دیکھا کہ صاحب روٹی کی آواز، پانی کی آواز آ رہی ہے۔
تو وہ ان کو بلایا، قریب بلا کے بٹھایا، کہنے لگے بھائی یہ روٹی پانی ہاں بیچتے ہیں، کاروبار ہمارا اسی سے ہماری روٹی چلتی ہے، ہمارے بچے اسی کو بیچتے ہیں تو ہمارے بچے کھاتے ہیں، تو اب کیا ہے؟ کہنے لگے بھائی آپ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، میں تو لٹا پٹا یہاں پہ آ کے پڑا ہوں، کہ کچھ تو دینا پڑے گا بھائی، ہم تو کرتے ہیں، تو ایسا کریں کہ آپ کی پوری زندگی کے روزے جو ہیں وہ آپ مجھے دے دیں تو میں روٹی آپ کے والے کر دیتا ہوں۔ جان چھوٹ رہی ہے کہ کہہ دیتے ہیں کیا حال ہے، کہہ دیتے ہیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں روزے دیتا ہوں، مجھے روٹی دے دو، پانی دے دو، پانی پیا، ٹھنڈا پانی اور روٹی تازہ تازہ ملی تو کھا کر جیسے وہ فارغ ہوئے تو وہ صاحب چل دیے، آگے جا کے تھوڑی دور جا کے غائب ہو گئے۔ پھر 3-4 دن گزرے، پھر وہی روٹی جو ہے نہیں ملی، بھوک کی کیفیت ہوئی، کیونکہ ظاہر کی بنیاد پر لطافت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اگر ظاہر کی بنیاد پہ لطافت پیدا ہو رہی ہوتی اور ظاہری علوم فائدہ پہنچا رہے ہوتے تو ابلیس سے زیادہ کسی کے پاس ظاہر کا علم نہیں ہے۔ زاہد 6,000 سال رہا، 6 لاکھ سال کا زاہد ہے وہ، زاہد 6,000 سال رہا، پوز بندے ساختہ گوسالہ رہا، اور اللہ نے کیا کیا؟ اس کے منہ پر ایسا مچکا باندھ دیا جیسے بچڑے کے منہ پہ باندھا جاتا ہے کہ وقت بے وقت وہ دودھ نہ پی سکے۔ گائے کے بچے کے بچڑے کے منہ پر مچکا بنا کر جالی نما باندھ دیا جاتا ہے، وہ اس لیے باندھا جاتا ہے کہ وہ دودھ نہ پیے وقت بے وقت اور دودھ بچ جائے۔ زاہد 6,000 سال را، پوز بندے ساختاں گوسالہ را، علم ہو یہ اہل ہی شد پوز بند، کہ ظاہری علوم کی مثال مچکا بن جانے کی سی ہے۔ تانگیرہ شیر را علم بلند، کہ بلند علم کا دودھ پھر ان کے حصے میں نہیں آتا ہے۔ اگر آ چکا ہوتا تو منظرنامہ بدل چکا ہوتا، 3 دن کے بعد جب بھوک پیاس کی حالت خراب ہوئی تو پھر وہ صاحب نظر آئے جو پہلے نظر آئے تھے۔ قصہ مختصر یہ کہ پھر روٹی اور پانی کا سودا ہو رہا ہے پوری عمر کے نمازوں کے بدلے۔ دوسرا مرحلہ طے ہو گیا، پھر 3-4 دن گزر گئے، پھر وہی کیفیت ہوئی، روزے دے دیے، نماز دے دی، اب کیا رہ گیا؟ اب زکوٰۃ رہ گئی پوری زندگی کی۔ زکوٰۃ دے کر پھر وہ روٹی حاصل کی گئی۔ چوتھے مرحلے میں پوری زندگی کے وہ 7 کے 7 حج جو لوگوں پر بھوک ڈالنے کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے وہ دے کر روٹی حاصل کی گئی۔ اس طرح 4 مرحلوں میں ساری چیزیں ہاتھ سے چلی گئیں، اور 5ویں بار پھر یہ ہوا کہ وہ شخص پھر نظر آیا اور آ کر اس نے پھر وہی روٹی کی صدا لگائی۔ ان سے کہا کہ اب دینے کو کیا ہے؟ کہنے لگے ایسا کرو کہ دینے کو کچھ نہیں ہے، کاغذ قلم میرے پاس ہے، جو تم نے مجھے اب تک دیا سب اس پہ لکھ دو۔ سب اس سے لکھا لیا اور روٹی دے دی، آگے گئے غاروں میں جا کے اٹھا غائب ہو گئے۔ کچھ دن اور گزرے کہ تو ایک جہاز جاتا ہوا نظر آیا۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میرے عجیب و غریب واقعہ ہے۔ جب جہاز گزرتا نظر آیا تو شور شرابہ کیا تو جہاز میں کشتی بھیجی گئی، کشتی جن کو بیٹھا کے جہاز پہ لایا گیا، یہ خیر عافیت سے جہاز پہ پہنچے، آ گئے۔ جب واپس آئے تو ایک مرتبہ پھر بابا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کتنے صبر اور استقامت کی بات ہے، کتنی برداشت کی بات ہے کہ وہ دلداری کر کے محفل سے جا رہے ہیں، اللہ کا دوست بیٹھا ہوا خاموشی سے وقت کا مطالعہ مشاہدہ کر رہا ہے کہ ضرور بالضرور میرا رب مجھے سرفروغ کرے گا۔ 7 سال کے بعد واپس آئے، پوچھا بابا صاحب کہاں رہے بھائی، آپ تو غائب ہی ہو گئے، اتنے زمانے کے بعد آپ آئے۔ صاحب ایسا صاحب میں تو حج پہ گیا ہوں، یعنی کہ ابھی زمین جنبت ہے، جنبت گل محمد سب کچھ گزر گیا مگر تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ تبدیلی آ جائے تو منظرنامہ بدل جائے۔ میں تو حج پہ گیا ہوا تھا، میں نے ایسے زیارتیں کی اور میں نے مسافر کی بارگاہ میں رہا مدینے میں، ایسے میں نے روزے رکھے اور فلاں کیا، ایسا کیا ویسا، بڑے وہی لاز و ناف و غذا کی کیفیت ہے، وہی کر و فر کی کیفیت ہے، کیونکہ مجھ کا بنا ہوا ہے، اعلیٰ علم حصے میں آ ہی نہیں سکتا ہے، فضیلت پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم فرمایا قرآن میں، ایک ہی مرتبہ ساری بات کر دی کہ اللہ پر دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ کی پناہ کی درخواست کرنی ہے اللہ سے۔ ہوا یہ کہ وہ وہی کروفر کی باتیں کرنے لگے۔ اور صاحب نے کہا کہ ہم تو آپ کو بہت یاد کرتے تھے، جب آپ ہمارے پاس سے گئے تھے تو آپ نے ہمیں ظالم قرار دیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ ہم ظالم ہیں، آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کا بڑا دکھ اور ملال تھا، مگر کیونکہ اب آپ کہیے کیا کہتے ہیں، ہاں میرا وہی موقف ابھی کچھ پہلے تھا، تبدیل نہیں آئی۔
अच्छा, और हमने तो पढ़ा है कि ऐसा है कि रोटी छठा रुकन है दीन का। अच्छा, आपने पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? खालिद खास को सजा दी बाबा साहब ने कि जाओ वो छोटी सी किताब जो रखी है हमारे बनाने उठा के लो। वो भागा भागा गया, वो किताब लिया है। बाबा साहब के लोग पर गर्दानी कर रहे हैं, पलट रहे हैं सड़कों को। लोगों को कहा जरा पीछे पीछे हो जाओ। इनका मामला अल्लाह के दोस्तों का यह है कि किसी अगर कोई अंदर कोई ऐब भी है तो उसको भी पर्दा पोशी करें। ये नहीं कि करो फर का मुजाहरा कर रहे हैं और उनको तीजा दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सामईन मजलिस को कहा जरा पीछे पीछे हट जाओ। मौलाना साहब से बहुत अहम बात कर ली। वहाँ साहब करीब आगे बैठ गया, किताब दोबारा पलटते रहे, जिसमें वो कागज निकल आया जो उनके अपने हाथ का लिखा हुआ था, जो सारी जिंदगी के हज, नमाज, रोजे, ज़कात सब कुछ दे दिए। जब अपने हाथ की तहरीर देखी तो चीख मार कर जो है वह गिर गए, लौटने लगे बाबा साहब के कदमों से। बाबा साहब के कदमों में लोटनियां लगाने लगे कि उनके अपने हाथ की तहरीर, तुम अल्लाह के दोस्त की पूरे अमल को रद्द करने की कोशिश कर रहे हो तो अल्लाह वो दिखाता है जो अला कुल्ल शैइन कदीर है, हर शय पर कादिर है वो। जब किसी दोस्त की दिलादारी लोग करते हैं, जब किसी अल्लाह के किसी दोस्त की दिलादारी करते हैं तो अर्श तक के मामला जो है वो ऊपर कब दिलादारी हो जाती है। वो लौटने लगे। उन्होंने फिर बाबा साहब के हाथ पर ज़ाहिरी उलूम को एक तरफ रखकर बाबा साहब के दस्त हक परस पर उन्होंने बैठ कर लिया। फिर पूरी जिंदगी बाबा साहब के साथ रहे मगर गुफ्तगू नहीं करते थे। अब क्या हुआ, वो डिपार्टमेंट बंद हो गया, गुफ्तगू नहीं करते थे, हर वक्त जारी करते रहते थे कि अल्लाह ने मेरे इस तकब्बुर की बुनियाद पर हमेशा के लिए मुझे पैगाम इस बारगाह से मिल गया। आखिरत जो है संवर गई, मामलात बेसद हो गए कि हर वक्त जारी करते और बाबा साहब जी की बारगाह में रहते रहे। इन अल्लाह के दोस्तों ने, अल्लाह ने अल्लाह के मखलूक के दिलों को ऐसे फेरा है। मालूम फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा मोहसिन, तुम्हारा मुखलिस, तुम्हारा मुरब्बी, तुम्हारा शेख जिसकी सोहबत की वजह से तुम्हारी गर्दन जहन्नम के कसाबों से बच गई,